نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن آداب جو ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، وہ آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جب کھانا کھائیں گے اس میں برکت ہوگی، اور دوسرا اس میں آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے سنت کو زندہ کیا۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن کیوں نہ سنت کے طریقے سے کھایا جائے، اور ایسے کھایا جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں حدیث ہے، فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے پاس سے کھاؤ، یعنی برتن کا جو کنارہ آپ سے قریب ہے اسی جگہ سے آپ کھانا کھائیں، برتن کے درمیان یا دوسرے کنارہ کی طرف نہ ہاتھ چلائیں۔ یعنی جب آپ کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ کے جو ہے سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے جو ہے آپ کھانا کھانا شروع کریں، اور اپنی طرف سے کھائیں، نہ سنٹر سے کھائیں نہ کسی کے سامنے سے کھائیں، اسی میں برکت ہے۔ یعنی جب ایک پلیٹ میں کچھ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اپنی طرف سے جو ہے آپ نے کھانا شروع کرنا ہے، نہ سنٹر سے کھانا شروع کرنا ہے، درمیان سے کھانا شروع نہیں کرنا، اور نہ کسی کے سامنے سے کھانا شروع کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے، اور ایک حدیث ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یعنی جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع نہ کرنے سے اس کھانے میں شیطان کو شریک ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ یعنی اب اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کھانا تو اس میں وہ شامل نہیں ہوگا، اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ کسی انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیفٹ ہینڈ یا بائیں ہینڈ سے کھانا نہ کھائے، نہ پانی پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ہر کام کے وقت شیطان حاضر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی پہنچ جاتا ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس میں جو تنکا وغیرہ لگ جائے تو اس کو ہٹا کر لقمہ کو کھائے۔ یعنی کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اور اگر کوئی فروٹ کھا رہے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ سے گر گیا نیچے تو اس کو صاف کر کے جو ہے وہ کھا لینا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے، پھینک دیں گے تو وہ شیطان کے لیے چھوڑیں گے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انگلیوں میں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہو اسی میں برکت ہو۔
تو محترم ناظرین، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کھانا جب آپ کھا رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کو صاف کر کے آپ نے کھانا ہے، اور اگر کوئی فروٹ وغیرہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کو صاف کر کے کھانا ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو شیطان کے لیے چھوڑیں گے، پھر وہ کھائے گا اور اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اور دوسری اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے، کھانا اگر ہاتھ سے گر گیا تو آپ نے پکڑ کے کھا لیا تو اس میں آپ کا تکبر وغیرہ ہے جو ہے وہ آپ میں نہیں رہے گا۔ یہ بھی بہت بڑی اس میں حکمت ہے، یہ تکبر بھی دور ہو جاتا ہے انسان سے جب آپ نے کوئی چیز گری ہوئی پکڑ کے کھا لی صاف کر کے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا معلم الاخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جمع ہو کر یعنی آپس میں مل کر کھایا کرو، اور کھاتے وقت الگ الگ مت ہوا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ یعنی محترم ناظرین، اس کا جو مفہوم ہے، جو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں، گھر میں کھائیں، کوئی بڑی پلیٹ میں چاول وغیرہ ڈال لیں تو سب کے ساتھ مل کر کھائیں، بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں اور خود بھی جو ہے اسی میں بیٹھ کے کھائیں۔ یہ الگ الگ کھانا جو ہے سب اپنی اپنی پلیٹیں جو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں برکت نہیں رہتی۔ مل کے کھائیں اور اللہ خوش ہوتا ہے بیٹھ کے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ آپ میں اور مجھ میں کوئی کمال نہیں کہ ہم رزق کما سکیں، جب اللہ دیتا ہے تو پھر ہی جو ہے ہم کھاتے ہیں۔ تو اس لیے سب مل کے جو ہے وہ کھایا کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی جب آپ کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔ یعنی جب آپ کھانا کھائیں تو اس طریقے سے بیٹھیں کہ جیسے میں اور آپ غلام ہیں، وہ آقا جس نے ہمیں رزق دیا وہ اس کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں رزق دیا، نہیں تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے رزق اس سے حاصل کر سکتے۔ تو اس طرح کھائیں جیسے غلام کھاتے ہیں، جیسے جب آقا دیتا ہے تو غلام بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس طرح کھانا کھایا کریں، سنت طریقے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں۔ یعنی میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ کو تکبر زیبا نہیں، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ کھاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ جب آپ کھانا کھانے لگیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھائیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنا اچھا رزق دیا، یہ تو وہ آقا کا کرم ہے، آقا کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ رزق دیا اور میں کھا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے کسی پیالہ میں کھایا پھر اس پیالہ کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے انگلی سے چاٹ لیا تو وہ پیالہ وہ شخص کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تجھے دوزخ سے آزاد رکھے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا، کیونکہ صاف نہ کرتا تو بچا کچھا جو کچھ ہے اسے شیطان کھاتا۔ تو محترم ناظرین، اس میں کتنا بڑا یہ بات ہے کہ آج ہم لوگ کھانا آدھا چھوڑ دیتے ہیں، تو جب آپ آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ شیطان کھاتا ہے، پھر جب شیطان کھاتا ہے تو آپ کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، یہ کھانے کے آداب ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ میری صرف زبان چل رہی ہے، یہ کلام میرے آقا کا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو برتن کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے کھانے کے بعد۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کے لیے پیالہ استغفار کرتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ کیا ہے بنا ہوا، جو بھی چیز ہے اللہ کی جو دنیا میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔
تو وہ پیالہ بھی آپ کے لیے استغفار کرتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، جس نے مجھے صاف کیا، مجھے شیطان کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ شیطان سے پناہ مانگتی ہے اللہ کی۔ ایک حدیث میں فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا رکھ دیا جائے اور کھانے لگو تو اپنے جوتے پاؤں سے نکال دو، کیونکہ اس سے تمہارے قدموں کو آرام ملے گا۔ یعنی یہ بات ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اپنے جوتے اتار کے کھانا کھایا کریں، جوتے پہن کے کھانا نہ کھایا کریں۔ رات گزارنے کے آداب۔ ایک حدیث میں فرمایا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات کا شروع حصہ ہو تو اپنے بچوں کو گلی کوچوں اور رستوں میں نکلنے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیطان یعنی بد جنات پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب تھوڑی دیر ہو جائے تو بچوں کو چھوڑ دو، یعنی باہر جانا چاہیں تو اجازت دے سکتے ہو۔ جب شام ہونے لگے، اندھیرا چھانے لگے تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہ جانے دینا چاہیے، اور رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کو بند کر دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو۔ ڈھانکنے کو کچھ نہ ملے تو کم از کم برتن پر کچھ لکڑی وغیرہ ہی رکھ دو، اور سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دو۔ یعنی جو بھی برتن ہو اس کو ننگا نہ چھوڑیں، کھانے کا برتن ہو تو اس کو ڈھانک دیں بسم اللہ پڑھ کر۔ تو کوئی بھی برتن جو ہے کھانے وغیرہ کا اس کو جو ہے وہ ڈھانکے بغیر نہ رکھیں، کیونکہ شیطان پھر اس میں شرارتیں کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہٰذا جب رات کو سونے لگو تو اس کو بجھا کر سویا کرو۔ آگ کا مطلب ہے پہلے وقت میں ہوتے تھے جو آگ سے دیے جلتے تھے، ان کو بجھا کے سویا کرو۔ اور آج بھی لائٹیں جو ہیں وہ آگ ہی ہیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو کتنی گرم ہوتی ہے، اس کو بجھا کے سونا چاہیے، لائٹوں کو بجھا کے سونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب دسترخوان لگا دیا جائے تو دسترخوان اٹھائے جانے تک کوئی شخص نہ اٹھے، اور جب تک ساتھ کے لوگ فارغ نہ ہوں۔ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں، اگر کسی ضرورت سے اٹھنا اور ہاتھ روکنا ہی ہو تو عذر کر دے کہ آپ کھاتے رہیں، میں کھا چکا ہوں، کیونکہ اگر عذر نہ کیا اور یوں ہی اٹھ گیا تو اس کے پاس بیٹھنے والا شرمندہ ہو کر ہاتھ روک لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ضرورت باقی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ کہ اس میں جب یہ آداب یہ ہے، فرمانے کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب تک سب لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں تب تک اٹھنا نہیں چاہیے، تب تک بیٹھے رہیں سب کھانے والوں کے ساتھ، اور کچھ بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھاتے رہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانے لگے اور بسم اللہ سے شروع کرے، شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو درمیان میں یا ختم پر جب بھی یاد آ جائے تو بسم اللہ اول والآخر پڑھ لے۔ یعنی بسم اللہ اگر آپ شروع سے بسم اللہ کہنا بھول گئے ہیں تو درمیان میں یاد آ گیا یا آخر میں یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پھر اس وقت آپ پڑھ لیں بسم اللہ اول والآخر۔ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب یاد نہ رہے تو۔ ایک حدیث میں فرمایا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز کو کھاتے ہوئے بدبو جانے تک ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کا کہنے کا مطلب ہے، میں نے اور بھی اس کو پڑھا ہے، اور بھی جگہ پہ پڑھا ہے
کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ جو بندہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو بدبودار درخت ہے، یعنی کچا پیاز جو ہے کھا کے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو کچا پیاز جو ہے اس کو کھانے سے ہی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ناپسند ہے۔ یہ جو ہے اس کو جب آپ مسجد میں جائیں گے تو پھر سمیل آئے گی آپ سے دوسرے نمازیوں کو اور فرشتوں کو۔ تو جب اس کے بارے میں ایسے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے کچا پیاز کھانے سے۔ تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے یہ سب کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جو جس چیز سے انسانوں کو بدبو آتی ہے فرشتوں کو بھی آتی ہے، تو اس سے گریز کریں کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ جائیں۔ یعنی بدبو فرشتوں اور آدمیوں کو ناگوار ہے، اور مسجد چونکہ فرشتوں اور نمازیوں کے آنے کی جگہ ہے، اس لیے وہاں بدبودار چیز کھا پی کر جانا، بدبودار چیز کا لے جانا منع ہے۔ کھا کر جانا اور لے جانا بھی منع ہے۔ اگر منہ سے بیڑی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو تو بدبو دور کر کے مسجد میں جائے۔ مسجد میں مٹی کا تیل یعنی کیروسین تیل جلانا بھی منع ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو مسجد میں بدبو پیدا کرے اس کو لے کے جانا جو ہے وہ منع ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ مہمان کے لیے خصوصی کھانا ایک دن رات ہونا چاہیے، یعنی خصوصی کھانا مہمان کے لیے کم از کم ایک دن یا ایک رات ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مہمانی 3 دن ہے۔ اس کے بعد فرمایا مہمان ٹھہر کر کھاتے رہے تو صدقہ ہے، اور مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے پاس اس قدر نہ ٹھہرے کہ تنگ کر دے، یعنی مہمان کو بھی چاہیے کہ زیادہ دن جو ہے وہ نہ رکے تاکہ اس کو تنگی محسوس نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکلے۔ تو محترم ناظرین، یہ باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں کہ جب آپ کے پاس آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو جب وہ جانے لگے تو آپ اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کو جو ہے باہر کے دروازے تک اس کے ساتھ جانا چاہیے، اپنے گھر کے اندر سے اس کو روانہ مت کریں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور جب آپ اس کو باہر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائیں گے تو اس کو بہت اچھا لگے گا، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا سنت زندہ کرنے کا۔ تو مہمان کے ساتھ باہر تک جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے۔ دعوت جو ہے وہ قبول کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو دعوت دی جاتی ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہو۔ پھر فرمایا کہ جس نے دعوت منظور نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدترین کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے دعوت منظور نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی ولیمہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو تگڑے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا نہیں جاتا۔ تو یہ بدترین ولیمہ کہا گیا ہے اس کو۔
اور جس نے کسی مسلمان کی دعوت قبول نہ کی اس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کے لیے بلایا جائے تو بات مان لے، پھر اگر چاہے تو کھا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی جب کوئی آپ کو دعوت دے، آپ کو کھانے پہ بلائے، دعوت پہ بلائے تو ضرور جانا چاہیے۔ پھر جا کے آپ نے کھایا یا نہ کھایا یا تھوڑا سا کھا لیا تو دعوت جو ہے وہ ضرور قبول کرنی چاہیے۔ یعنی دعوت کرنے والے مسلمان بھائی کی دل شکنی نہ کرے کہ میں نہیں آتا، یا اس کے گھر جا کے تو پھر کھانا نہ کھائے۔ لازم اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو دعوت دی ہے جس نے اس کے پاس جائے، اس کے گھر جائے، اس کے گھر چلا جائے۔ پھر اگر کھانے کو طبیعت نہ چاہتی ہو تو یا کوئی تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو عذر خواہی کر دے، چھوڑ دے۔ لیکن اگر دعوت میں گناہ کا کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دعوت رد کر دینا درست ہے۔ دعوت رد کر دینا گناہ کا کام، یعنی اگر کوئی گناہ کے کام کی دعوت ہے جس میں کوئی حرام چیز آپ کو کھلائیں پلائیں گے تو اس کو آپ رد کر سکتے ہیں، وہ آپ نہ جائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی دعوت کی گئی اور قبول نہ کی تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو شخص بغیر دعوت کے کھانے کے لیے داخل ہو گیا تو وہ چور بن کے اندر گیا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے دعوت نہیں دی، مثلا کوئی شادی ہو رہی ہے، شادی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس میں گھس گئے، آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ نے کھانا کھا کے باہر نکلے، تو اس میں جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ چور بن کے اندر گئے اور لٹیرے بن کے نکلے۔ تو اس میں کتنی بڑی وعید ہے کہ کسی کے گھر بغیر جو دعوت کے وہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ دعوت کرنے والے جمع ہو جائیں تو اس کی دعوت قبول کر جس کا دروازہ تجھ سے قریب ہو۔ یعنی جب دو دعوت کرنے والے آپ کی دعوت کرتے ہیں تو اس کی دعوت قبول کریں جس کا دروازہ نزدیک ہو آپ کے، اس کی دعوت قبول کر لیں۔ اگر دونوں میں سے پہلے ایک آدمی آ گیا تو اس کی دعوت قبول کر لیں، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک پہلے آ گیا تو اس کی دعوت قبول کر لیں۔ اگر دونوں ایک ساتھ آ گئے تو پھر جس کا دروازہ نزدیک ہو اس کی دعوت قبول کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شخصوں کی دعوت قبول نہ کی جائے اور ان کا کھانا نہ کھایا جائے جو آپس میں فخر اور نام و نمود کے لیے دعوت کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہوں۔ یعنی جو ہے آپ کو دکھائے کہ میں بہت بڑا امیر ہوں، اور دو بندوں میں سے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دکھاوا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فاسقوں کا کھانا قبول کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یہ بھی فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا بہت ہی افضل ہے۔ کھانے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ کم از کم دونوں ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے۔ صرف ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کو کھانے کا وضو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا کھا کے آپ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیے، بلکہ کھانا کھا کے آپ اچھی طرح جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں۔ ایک حدیث میں فرمایا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اس حالت میں رات گزاری کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی
ہے اور دھوئے بغیر سو گیا تو اگر کچھ تکلیف پہنچ جائے تو بس اپنے ہی نفس کو برا کہے، یعنی کہ ہاتھ کو چکنائی وغیرہ سالن وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے، اچھی طرح ہاتھ صاف کر کے سونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے خطرہ ہے کہ کوئی جانور ہاتھ میں کاٹ لے گا۔ اگر کسی نے سستی سے کام لیا اور سوتے میں جانور نے کاٹ لیا تو اپنی حماقت پر خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، اگر ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا میٹھا لگا ہوا ہے تو کوئی جانور بھی آپ کو کاٹ سکتا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ کی طرف ایک سانس میں مت پیو بلکہ 2 سانس یا 3 سانس میں پیو، اور جب پینے لگے تو بسم اللہ کہو، اور جب پی کر برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ پانی پینے کے ٹائم جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، جب آپ نے ایک گھونٹ پی لیا تو پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ کہیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ کہیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ کہیں۔ ایسے 3 بار میں جو ہے پانی پینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ میں منہ لگا کر پینے سے اور برتن میں سانس لینے اور پانی کی چیز میں پھونک مارنے اور کھڑے ہو کر پینے اور برتن کی پھٹی یا ٹوٹی کی جگہ منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز یعنی بوتل میں پانی ہے تو اس کو منہ لگا کے پانی نہ پئیں، اور اگر پینا ہے تو گلاس میں ڈالیں اور پئیں، اور پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو ہے جب آپ پیتے ہیں اس کو پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے سونے چاندی کے برتن میں پیا یا کسی ایسے برتن میں پیا جس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہے تو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو، اور نہ ان کے پیالوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور زیور کے علاوہ دوسرے مواقع میں سونا چاندی استعمال کرنا عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اس حد تک کہ فضول خرچی اور غرور یعنی شیہی پن کی آمیزش نہ ہو، یعنی کھاؤ پیو جو اللہ نے دیا ہے اور پہنو بھی، لیکن دکھاوا نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ اس میں بہت وعید ہیں، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ وہ دی ہوئی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، جو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈریں، نیک عمل کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کی بھی تلقین کریں، ان کی اچھی سی تربیت کریں کہ آنے والا وقت انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں اچھے لوگ بن کر ثابت ہوں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔